بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمسائے کو متقی پرہیزگار بنا دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آوارہ مزاج شخص رہتا تھا۔ وہ کسی دکان پر ملازم تھا۔ دن میں وہ دکان پر کام کرتا تھا اور رات کو شراب پی کر گھر میں خوب رنگ رلیاں مناتا۔ ساز و آہنگ کا وہ طوفان بپا کر دیتا کہ سکون کا سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک ختم قرآن پڑھتے اور تہجد کے وقت تو ایک خاص قسم کی سرشاری اور خود فراموشی کی کیفیت طاری رہتی۔ معلوم ہوتا کہ مصلی پر آدمی نہیں بلکہ ایک ستون کھڑا ہے۔ یہ محویت اور انہماک اذان فجر تک باقی رہتا۔ وہ اکثر ایک شعر گایا کرتا جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا اور مجھے کھو کر ایسے شخص کو کھویا جو لڑائی اور فساد کے دن کام آنے والا تھا۔ اگرچہ اس کا یہ ہنگامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت میں کسی حد تک خلل پیدا کرتا، لیکن محض ہمسائیگی کا خیال کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس ایذا رسانی پر صبر فرماتے اور اسے کچھ نہ کہتے۔ مگر آج رات خاموشی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کے مکان پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بچی روتی ہوئی باہر آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ آوارہ گردی کے جرم میں کوتوال شہر نے اس کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس وقت قید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بھی لوٹ کر نہیں گئے، اسی وقت اپنا خچر منگوایا، سوار ہوئے اور ہمسائے کی ہمدردی کے لیے کوتوالی میں پہنچ کر اطلاع کروائی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوتوال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتوالی میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ اطلاع پا کر کوتوال تو حیران رہ گیا۔ اس نے ماتحت افسروں سے کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خچر سمیت میرے دفتر میں لے آؤ کہ میرے دفتر کا فرش ان کے خچر کے قدموں سے پامال ہو کر متبرک ہو جائے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اس نے تکلیف فرمائی کی وجہ دریافت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ کوتوال نے نہ صرف یہ کہ آپ کے پڑوسی کو رہا کر دیا بلکہ اس رات جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے سب کو معاف کر دیا۔ جب اپنے پڑوسی کو رہا کروا کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ لا رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اکثر گایا کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کھو دیا، دیکھ میں نے تجھے ضائع نہیں کیا۔ اب اس اوباش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرا ہوا کہہ رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے نہ صرف یہ کہ مجھے ضائع نہ کیا بلکہ مجھ گناہ گار کو آج وہ راہ دکھائی ہے جو زندگی کی حقیقی راہ ہے، یعنی توبہ اور تقویٰ کی راہ۔ اس کے بعد وہ تقویٰ اور نیکی کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک شخص کو مشکل سے بچا لیا۔ ایک شخص کے گھر میں چور گھس آئے۔ گھر والے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ چوروں نے اس ڈر سے کہ یہ کہیں صبح ہمیں پکڑوا نہ دے اسے دبوچ لیا اور اسے کہا کہ تم یوں کہو کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ گھر والا بیچارہ مجبور تھا، اس نے یہ حلف اٹھا لیا اور کہہ دیا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ چور یہ کہلوا کر اس کا مال و اسباب لے گئے۔ اب صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا مگر خلف بالطلاق کی وجہ سے بول نہ سکتا تھا۔ آخر وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پورا واقعہ عرض کر کے کہنے لگا کہ حضور، چوروں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں مگر وہ ظالم مجھ سے یہ قسم لے چکے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ آپ نے محلے کے معزز اور زیجا لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اس بیچارے کے معاملے میں مدد کرو اور شہر کے جتنے بد چلم اور متہم لوگ ہیں ان کو ایک حویلی میں جمع کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے شہر کے جس قدر بد چلن لوگ تھے ان سب کو ایک حویلی میں جمع کیا اور پھر حضرت امام نے اس شخص سے جس کے گھر چوری ہوئی تھی فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ہم ایک ایک شخص کو باہر کرتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے کہ کیا یہ ہے تمہارا چور؟ اگر وہ چور نہ ہو تو تم نہیں کہتے رہنا اور اگر چور ہو تو چپ ہو جانا، کچھ مت بتانا، کیونکہ تمہاری قسم یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اس شخص نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا اور ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھا جانے لگا کہ کیا یہ ہے تمہارا چور؟ تو وہ سب کے متعلق نہیں کہتا رہا اور جب اس کا چور آ جاتا تو وہ چپ کر جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے۔ اس طرح سارے چور پکڑے گئے اور وہ شخص طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا۔